شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے شیخ آج ایک بہت عام دیکھا جاتا ہے یا دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے بھائی لوگ اپنے گھروں میں یا گاڑیوں میں یا اپنے دکانوں میں یا جو بھی ان کا آفس ہے تو ایسی جگہوں پر وہ قرآن کے ذکروں یا اذکار یا ان کی آیتیں یا کچھ دعائیں ایسی چیزیں لگاتے ہیں یا کعبہ کی فوٹو لگاتے یا مدینہ کی فوٹو کچھ لگاتے وہ گنبد کی. تو شیخ یہ کہاں تک جائز ہے؟ اگر وہ شیخ اگر دعا ایسا سیکھنے کے لیے اگر نہیں لگا رہے کچھ اور وجہ سے لگا رہے تو کیا جائز ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن. دو طرح کے سوالات ہیں آپ کے، ایک ہی سوال کے اندر دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر، دکان کے اندر یا کہیں بھی دکان مکان میں قرآن کی کوئی آیت لکھ کر کے لگانا، چاہے وہ کسی پیپر پر لکھ کر کے لگایا چپکایا گیا ہو یا دیوار پہ لکھا گیا ہو اس کو پینٹ کیا گیا ہو یا دیوار پر اس کو کندہ کیا گیا ہو، کھدوایا گیا ہو سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر لگانا یا مسجد نبوی کی تصویر لگانا، یہ کیسا ہے؟ تو پہلا جو مسئلہ ہے قرآن کی آیتوں کو گھر میں لگانا، یہ کیسا ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. نہ تو مطلق طور سے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، نہ ہی مطلق طور سے اس کو جائز کہہ سکتے ہیں. اس میں تفصیل کریں گے. تفصیل یہ ہے کہ جو انسان ایسا کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر میں، دکان میں یا کہیں پر لگا رہا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کے مقصد کے اعتبار سے ہی اس پر حکم لگے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی آیت دیوار پہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہ گھر شر سے محفوظ رہے، شیاطین سے محفوظ رہے، نظر بد سے محفوظ رہے، اس مقصد سے میں لگا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ تمیمہ ہے. تمیمہ یعنی تعویذ، تمیمہ کی ایک شکل ہے. جس طرح سے قرآن کی آیتوں کو ورقے پر لکھ کر کے تعویذ کی شکل میں لٹکانا تمیمہ کہلاتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے گھر پہ چپکانا یا گھر میں لکھنا یہ بھی تمیمہ ہے، یہ بھی تعویذ ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. من تعلق تمیمتن فقد اشرک، یہ شرک ہے. تو یہ تمیمہ ہے اگر اس نیت سے کوئی لٹکاتا ہے تو. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے لٹکایا ہے تاکہ میں برکت حاصل کر سکوں، میرے گھر کے اندر برکت نازل ہو، قرآن برکت ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن برکت ہے، تو میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو اپنے گھر میں لکھواتا ہوں. ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ تبرک یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور تبرک حاصل کرنے کے شرعی طریقے ہونے چاہیے. تبرک حاصل کرنا یہ توقیفی مسئلہ ہے. کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے مطابق ہم تبرک حاصل نہیں کریں. دیکھیے تبرک دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تبرک کسی ایسی چیز سے برکت حاصل کرنا جس کے بارے میں یہ دلیل وارد ہے کہ اس کی برکت منتقل ہوتی ہے. البرکہ المنتقلہ، برکت منتقل ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر فی نفسی ہی برکت ہے لیکن وہ برکت منتقل نہیں ہوتی ہے. اور ان دونوں ہی چیزوں میں کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، دونوں ہی شکلوں میں اس کے طریقے کے بارے میں دلیل ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے برکت حاصل کرنے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے جسم کے مختلف اعضاء سے، یہاں تک کہ پسینے سے، بال سے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے، تو یہ چیز ثابت ہوئی. اسی طرح سے وہ تمام طریقے جن سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے ان سے برکت حاصل کریں گے. اب قرآن کو لٹکا کر کے برکت حاصل کرنا یہ ایک طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ثابت ہے. بھائی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے پاس بھی تھا. کیا وہ قرآن سے برکت اس طرح حاصل کرتے تھے کہ اسے گھروں میں لکھیں؟ نہیں، بالکل نہیں. قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے جو ہے اسے برکت حاصل کیجئے. تو اگر کوئی برکت کہہ رہا ہے تو یہ بدعت ہے. یہ تبرک کا یہ طریقہ یہ بدعی طریقہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو دیوار پہ اس لیے لکھواتا ہوں تاکہ میرا گھر خوبصورت لگے، خوبصورتی اور جمال کے لیے، حسن کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے
کہ اسے لکھ کر کے گھر کو سجایا جائے, سنوارا جائے. زیب و زینت کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے اسے پڑھنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, زینت حاصل کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے قرآن کے مقصد کے منافی ہے, تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے, کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو اس لیے دیوار پہ لکھتا ہوں تاکہ اس آیت کے اندر جو احکام ہیں, جو معانی ہیں, اس کے اندر جو پیغام ہے, جب میری نظر اس آیت پر پڑے دیوار پہ لکھی ہوئی تو مجھے وہ چیزیں یاد آ جائیں اور میں اس پر عمل کروں. یعنی تذکیر کے لیے, اپنی تذکیر کے لیے, اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, عبرت پکڑنے کے لیے میں اس کو لکھ کر کے رکھتا ہوں کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں اور اس پر میری نگاہ پڑے تو مجھے وہ چیز یاد آ جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز سے متعلق کوئی آیت لکھ کر کے اس لیے لٹکاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ لوگ نماز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ آیت بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے آئے اور انہیں نماز کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت یاد آئے اور وہ اس پر عمل کریں. اگر کوئی اس مقصد سے لکھواتا ہے تو یہ جائز ہے, کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو اگر اس مقصد کے لیے کوئی لکھواتا ہے تو یہ جائز ہے. باقی رہا جو دوسرا سوال کہ مسجد نبوی کی تصویر یا کعبہ کی تصویر کو گھروں میں لٹکانا, اس کا تعلق بھی انسان کے مقصد سے ہے. اکثر لوگ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں, خانہ کعبہ کی تصویر سے یا مسجد نبوی کی تصویر سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر میں لٹکاتے ہیں. اگر یہ مقصد ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے, اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں ایک اصول ہے سد الذرائع. سد الذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مباح چیز, وہ جائز چیز جو کسی حرام کام کا وسیلہ بن سکتی ہو, اگر وہ وسیلہ بن سکتی ہے تو اس جائز چیز کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ وسیلہ بن رہی ہے. ما ادى الى الحرام فهو حرام, الوسائل لها احکام المقاصد, یہ قواعد ہے ہماری شریعت کے. تو عموماً یہ وسیلہ بنتا ہے بدعت کا, عموماً وسیلہ بنتا ہے غلط عقائد کا, کئی دفعہ یہ وسیلہ بنتا ہے خانہ کعبہ کی تصویر کی توہین کا. تو لہٰذا اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کئی سارے لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے, بلکہ یہ بہت عام ہے, کہ خانہ کعبہ کی تصویر مصلے پر بنی ہوتی ہے. بھائی مصلے پہ آپ وہ تصویر لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی اپنی ایک عظمت ہے, اس کا ایک تقدس ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ مصلی پتہ نہیں کہاں کہاں پر آپ پھینکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے. گرچہ میں اس پر ڈائریکٹ بدعت کا حکم نہیں لگا رہا ہوں, لیکن اگر اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے.